السلام علیکم جی، احمد قیوم بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی ویب فلو کی سیریز کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ میں نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے اور مجھے بڑا اچھا رسپانس بھی ملا اس کے اوپر۔ میں نام ضرور مینشن کرنا پسند کروں گا یہاں پہ۔ جنید طارق اور حافظ رحمان نے بڑا اچھا انٹرسٹ شو کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے میں نے اس کو شروع کیا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایٹ لیسٹ ہم مل کے سیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں خود ایکسپلور کروں گا آپ کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے مختلف ریسورسز سے سیکھی ہیں۔ کچھ ویب فلو یونیورسٹی سے سیکھی ہیں، کچھ ڈفرینٹ یوٹیوب چینل سے سیکھی ہیں، کچھ میں نے بلاگ سے مختلف ایشوز کو پڑھ کے سیکھا ہے۔ سو اگر ان سب کو سم اپ کر کے ایک جگہ پہ سکھا دیا جائے اور وہ بھی آپ کی اپنی زبان کے اندر، تو اس ٹول کو سیکھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اور یہ صرف آپ کو سکھانا مقصد نہیں، بلکہ میں خود بھی اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں اور ہم مل کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور بڑے ایکسائٹنگ پروجیکٹس پہ مل کے کام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مزید اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ تو یہاں پہ آج کی ویڈیو میں چونکہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ ہم کریم کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ریکریٹ کریں گے ویب فلو کے اندر، تو ہم اس کا جو مین سیکشن ہے اس کو ہم ہیرو سیکشن بھی کہتے ہیں، اس کو آپ ہیڈر سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سیکشن کو ہم کریٹ کرتے ہیں ویب فلو کے اندر اور چیزیں سیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کن کن چیزوں کا خیال کریں گے اور اس میں کون کون سے ٹولز استعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں لازمی یہاں پہ ڈسکس کرنا پسند کروں گا کہ آپ نے ڈیوز کا کس طرح سے خیال کرنا ہے، اسٹرکچر آپ کس طرح سے بنائیں گے، کیونکہ اگر ایک لے آؤٹ میرے سامنے ہے، آلریڈی ایک ڈیزائن آپ کے سامنے ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سے اس کا اسٹرکچر آنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اس کا اسٹرکچر کھڑا کروں گا تاکہ میں اپنے کانٹینٹ کو اس کی جگہ پہ پلیس کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ آپ کے لیے میں اس کا اسکرین شاٹ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں کرتا ہوں جی سیو ٹو کلپ بورڈ، میں آتا ہوں جی اڈوبی ایکس ٹی کے اندر اور میں یہاں پر آ کے اس اسکرین شاٹ کو پلیس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیوز کی میں بات کروں یہ کس طرح سے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ دیکھیں میں اس لیئر کو یہاں سے لاک کر لیتا ہوں۔ اب آپ کے لیے اڈوبی ایکس ٹی اگر آپ کو آتا ہے اور آپ اس میں آ کے مختلف چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹول نہیں آتا تو یو شوڈ اسٹارٹ لرننگ دا بیسکس، لیکن یہاں پہ میں آپ کے لیے جو ڈیو کا کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویب سائٹ کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ آپ کو نظر آئے گا وہ بلاکس کے اندر پلیس ہوا ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے، میں اس کو فل ختم کر لیتا ہوں، اس کی باؤنڈری کو ریڈ کلر اسائن کرتا ہوں تاکہ ہمیں واضح نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ ایک باکس ہے جس کے اندر ایک امیج پلیسڈ ہے، یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ امیج نظر آ رہی ہے، میں اسی کی کاپی ایک اور جنریٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور پیسٹ کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایک اور کانٹینٹ ہے جو کہ اس بلاک کے اندر پلیسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی ایک اور کاپی کرتا ہوں، اس کو پیسٹ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ سب سے اوپر آپ کو ایک نیویگیشن بار نظر آئے گی، یہاں پہ ایک اور بلاک ہے جی یہ والا، اس کے اندر یہ والا کانٹینٹ پلیسڈ ہے۔ اور اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھیں تو میں اس کی ایک اور کاپی جنریٹ کرتا ہوں اور ہم اس طرح سے اس کو مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں سب سے اوپر والے سیکشن میں جاؤں تو یہاں پر ہمیں جو کانٹینٹ ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ کانٹینٹ ہمیں لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اور کچھ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اوور آل جو اس وقت اس ہیڈر سیکشن کا اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے، اور ہم
इसी चीज़ को जहन में रखते हुए वेब फ्लो के अंदर अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे. ये सबसे ऊपर आपको एक बार नज़र आ रही है, फ़िलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं और इसको हम बिल्कुल लास्ट में क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे इस पेज के ऊपर. या देखेंगे अगर ये जो बार है ये सारे पेजेस पे इंक्लूडेड है तो हम इसको एज अ सिंबल के तौर पे ऐड कर देंगे. सो वी विल सी दिस सेक्शन इन द फ्यूचर लेसन्स. ठीक है, तो हम आते हैं जी वापस वेब फ्लो के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे. सो दिस वन इज़ अ सेक्शन. हम इसको एक सेक्शन कंसिडर करते हैं. मैं वापस इस वेबसाइट पे आता हूँ. यहाँ पे देखें ये वाला जो आपको जो इमेज के साथ टेक्स्ट नज़र आ रहा है सारा कुछ, इसको हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे. ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ तक, इसको हम एक और सेक्शन कंसिडर करेंगे. इसको हम यहाँ तक या मे बी इसको यहाँ तक एक और सेक्शन कंसिडर करेंगे. इस पार्ट को एक और सेक्शन कंसिडर करेंगे. तो इस तरह से हम डिफरेंट सेक्शंस इसमें क्रिएट करेंगे. सो वापस जाते हैं वेब फ्लो के अंदर और यहाँ से जाके मैं एलिमेंट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे आपको लेआउट्स वाले सेक्शन के अंदर एक एलिमेंट नज़र आ रहा है दैट इज़ नेम्ड एज सेक्शन. ठीक है, तो मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा और इसको अपनी बॉडी पे लाके प्लेस कर दूँगा. ओके, इसके बाद हम इसको यहाँ से जाके, ये आप देख रहे हैं सेलेक्टर्स लिखा हुआ है. अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं वापस यहाँ पर आता हूँ नेविगेटर के अंदर, मैं इन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरा सेक्शन वाला जो, इसको आप लेयर कह सकते हैं, इसको एलिमेंट कह सकते हैं, ये सेलेक्टेड है. ये देखें जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो गया. अब ये सेलेक्टेड है, इस वक्त ये सेक्शन सेलेक्टेड है और मैं यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ चेंज करूँगा वो मेरे सेक्शन वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एक नाम असाइन कर देता हूँ, जो हम क्लासेस की बात कर रहे थे इससे पिछली वीडियो के अंदर कि क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है. तो ये देखें यहाँ पे वो कहता है कि सेलेक्ट अ क्लास और टैग. इसके अलावा हम यहाँ पे क्लासेस को ऐड भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे इसको सिंपल एक नाम दे देता हूँ सेक्शन का. ठीक है, तो मैंने सेक्शन लिखा और वो मुझसे पूछता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग क्लासेस में से किसी क्लास को यूज़ करना चाहते हैं या आप न्यू क्लास क्रिएट करना चाहते हैं. और न्यू क्लास जब इसके नीचे जब मैं देखूं तो मुझे एक सेक्शन ब्लू से टैग में नज़र आ रहा है, तो इस नाम से ये एक नई क्लास क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी हाँ जी, मैंने एक न्यू सेक्शन क्लास क्रिएट करनी है और यहाँ पे हमने एक नई क्लास क्रिएट कर दी. ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टीज़ चेंज करूँगा वो इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ के साथ उसको वो लिंक करता जाएगा. और जब भी मैं इस क्लास को किसी और सेक्शन के लिए इस्तेमाल करूँगा तो सेम प्रॉपर्टीज़ उस सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, तो सिंपल मैंने अभी इसको नाम असाइन कर दिया अपनी आसानी के लिए भी. इसके बाद हम वापस आते हैं अपने XD के अंदर और यहाँ पे आगे देखते हैं कि मज़ीद इसमें किस तरह से कंटेंट मैनेज किया गया है. तो यहाँ पे हम एक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सारे इस कंटेंट को थोड़ा सा पकड़ के रखेगा. ठीक है, अगर आप इस साइड पे देखें आपको यहाँ पे पैडिंग नज़र आ रही है और आपको राइट साइड पे भी पैडिंग नज़र आ रही है. तो हम यहाँ पे कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके अंदर अपने डिफरेंट ब्लॉक्स को प्लेस करेंगे. मैं वापस आता हूँ जी ऐड एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ पर आके मैं कंटेनर को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस सेक्शन के अंदर. ठीक है, अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो आपको वो एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर प्लेस हुए वे भी नज़र आ रहे हैं कि जो सेक्शन वाला एलिमेंट है वो बॉडी के अंदर प्लेस हुआ है और कंटेनर को मैं इस वक्त सेक्शन वाले एलिमेंट के अंदर प्लेस कर रहा हूँ. ठीक है, उसको उसके अंदर नेस्ट कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक उसको पैडिंग असाइन कर दी है. अगर आपको लगता है कि वी शुड गो विद द बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग तो फिर आप इसकी विड्थ को ना चेंज करें. अगर आपको लगता है कि इसकी जो विड्थ है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मैं पैडिंग अपनी मर्ज़ी से रखना चाहता हूँ, तो फिर हम इसको इन द फ्यूचर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चेंज करते रहेंगे. फ़िलहाल वी विल गो विद द डिफ़ॉल्ट वन. मैंने कंटेनर को प्लेस किया. हम मज़ीद वापस आते हैं
اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کون سے سیکشنز ہیں. تو ہمیں یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ امیج نظر آ رہی ہے سیکشن کے اوپر پلیس ہوئی ہوئی, اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈیو بلاک ہے جو کہ سینٹر میں الائنڈ ہے اس کنٹینر کے, اور اس کے اندر کچھ کانٹینٹ پلیس کیا گیا, ٹیکسٹ کانٹینٹ ہے اور ہمارے پاس کچھ بٹنز ہیں. تو میں یہاں سے واپس آتا ہوں, اور اب کیونکہ امیجز ہم نے اسی ویب سائٹ سے ہی استعمال کرنی ہے تو میں یہاں پہ کروں گا جی رائٹ کلک, اس کے جاؤں گا انسپیکٹ ایلیمنٹ کے اندر, اور میں یہاں سے کلک کروں گا اس امیج کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ امیج استعمال ہوئی ہوئی ہے. میں یہاں سے جاتا ہوں جی نیٹ ورک کے اندر, اور میں اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نیٹ ورک میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں جاتا ہوں جی میڈیا کے اندر, اور اس کو میں کرتا ہوں جی ریفریش. میں امیجز پہ کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں یہ امیج ملے گا. سو یہ وہ امیج ہے جو کہ یہاں پہ پلیسڈ ہے. میں سمپل کیا کروں گا, میں اس امیج پہ کرتا ہوں جی رائٹ کلک, میں یہاں سے کرتا ہوں جی سیو امیج ایز, اور میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر ایک فولڈر کریٹ کر لیتا ہوں, کریم ویب فلو ویب سائٹ. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر آ کے میں اس امیج کو کر دیتا ہوں سیو, اور ہم واپس آتے ہیں اپنے ویب فلو پروجیکٹ کے اندر, اور یہاں پر آ کے ہم اس امیج کو پلیس کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیڈر سیکشن ہے اس کے پیچھے. تو میں اپنے آتا ہوں نیویگیٹر والے سیکشن کے اندر, میں یہاں پہ سیکشن پہ کلک کرتا ہوں. اب ہم نے امیج کو پلیس کرنا ہے تو میں یہاں سے کروں گا جی اسکرول, اور یہاں سے آپ دیکھیے گا یہ آپ کو بیک گراؤنڈس کا ایک ٹیب نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے امیج اینڈ گریڈینٹ. تو ہم نے امیج ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کروں گا جی پلس پہ کلک, اور یہاں سے ہم کریں گے چوز امیج. چوز امیج کے لیے میں اپنے ایسٹ کو یہاں پہ اپلوڈ کروں گا. تو لیٹس اپلوڈ دا ایسٹ. ہم ڈیسک ٹاپ پہ جاتے ہیں تو یہ کریم ویب فلو ویب سائٹ, اور یہ وہ امیج ہے جو کہ ہم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس اپلوڈ دا امیج. یہ ہمارا امیج ہو گیا جی اپلوڈ, اور اس کو ہم کریں گے جی ایز اے کور امیج کے طور پہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ڈفرینٹ سائزز ہیں, اس کو ہم ڈفرینٹ طرح سے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. میں اس کی پوزیشن کو سینٹر کر لیتا ہوں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, اینڈ اس کو اگر ہم کور ہی رکھتے ہیں سو اوکے. سو میں یہاں پہ کلک کروں اور یہ اس کو کر دے گا کلوز. اس کے بعد ہم اس کی جو ہائٹ ہے اس سیکشن کی اس کو ہم سیٹ کریں گے. سو اب ہائٹ ڈفرینٹ طرح سے سیٹ کی جا سکتی ہے. ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ کوئی بھی پکسل سیٹ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی اس کی جو ہائٹ ہے وہ 800 پکسلز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہائٹ اس کی فکس ہو جائے گی اس اسکرین سائز کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 800 پکسلز میں سیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں کوئی اور ڈفرینٹ طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں یہاں سے اب اس کو میں ریسیٹ کروں گا. یہ دیکھیں میں اس ہائٹ پہ کرتا ہوں جی کلک, اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں ریسیٹ, اور آٹو کے آگے دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا ایک ایک ڈیش لگا ہوا ہے. میں اس ڈیش پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک اور چوز کرتا ہوں اس کی ویلیو. سو دس از ویو ہائٹ. میں ویو ہائٹ چوز کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسکرین جب میں چلیں دوبارہ اس کو یہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں میری اسکرین کی جو ہائٹ ہے, اگر میں اس کو بالکل ٹاپ پہ لے کے جاؤں اس سیکشن کو,
تو یہاں پہ آپ کو نیکسٹ سیکشن سٹارٹ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ میری اسکرین کی فل ہائٹ کو کور نہیں کر رہا. یہ والا جو سیکشن ہے آلموسٹ یہ 85% کور کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ چیز بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ جس بھی اسکرین پہ اوپن ہو اس کی جو بھی ٹوٹل ہائٹ ہے اس کا 80% یہ سیکشن کور کرے یا اس کا 90% یہ سیکشن کور کرے. تو میں اس کو یہاں سے سیٹ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں 85 پہ اس کی یہ سچویشن ہے. اس کو اگر میں 90 پہ لے کے جاؤں گا تو لیٹ سیٹ دا ہائٹ ایز 90 VH. ٹھیک ہے, اب یہ ڈائنامک ہے. اب یہ ویلیو ڈپینڈ کرے گی ڈفرینٹ اسکرین سائزز کے اوپر کہ یہ جس بھی مانیٹر کے اوپر جس بھی اسکرین کے اوپر اوپن ہے اس کی اوور آل ہائٹ کیا ہے. تو اس کا 90% یہ اس سیکشن کو اسائن کرے گا. اوکے, اس کے بعد ہم آتے ہیں جی واپس یہاں پر, اور یہاں پر آ کر ہم نیویگیشن بار کو بعد میں ایڈ کریں گے اور اس کو ایز اے سمبل کے طور پہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ اس کانٹینٹ کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کانٹینٹ کو استعمال کرنے کے لیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ اس میں انہوں نے فونٹ کون سا استعمال کیا ہوا ہے. تو میں یہاں پہ کرتا ہوں جی کلک, اس کو میں یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کا فونٹ میں دیکھ لیتا ہوں اس میں فونٹ کون سا استعمال ہو رہا ہے. سو لیٹس فائنڈ. تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے جی, اگر میں اس کو کروں ان چیک, ٹھیک ہے, سو دس ون از اپلائیڈ. تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ کہ اس میں وہ کون سا فونٹ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فی الحال لیٹس گو ود, اس کو ہم بعد میں مزید سیٹ کر لیں گے. لیٹس گو ود اوکے, لیٹس گو ود روبوٹو. یا مے بی وی کین گو ود انٹر. لیٹس فائنڈ کہ ہمارے پاس اس وقت کون سا فونٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس وقت روبوٹو بھی ایڈڈ نہیں ہے اور انٹر بھی نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ایڈ دیز فونٹس ان آر ویب فلو ویب سائٹ. تو اس کے لیے بھی ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دیٹ ہاؤ وی کین ڈاؤن لوڈ ڈفرینٹ فونٹس فرام گوگل فونٹس یا اڈوبی فونٹس, اور اس کو ہم کس طرح سے ویب فلو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہم یہاں سے کوئی بھی یوز کر لیتے ہیں. لیٹس سے دیٹ وی ول یوز سو لیٹس گو ود وردنا. ٹھیک ہے, ہم اس فونٹ کو استعمال کر لیتے ہیں. تو پہلے ہم اپنے ڈیو بلاکس کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے فونٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو اپنے اسٹرکچر کو مزید دوبارہ سے دیکھتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو کریٹ اے ڈیو بلاک, اور اس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسٹ باکسز چاہیے, ٹیکسٹ ایلیمنٹس چاہیے, اور اس کے نیچے ہم نے اپنے بٹنس کو پلیس کرنا ہے. تو وی ہیو دا کنٹینر. ٹھیک ہے, اس کے اندر لیٹس پلیس ہیڈنگ. ٹھیک ہے, ایک ہمیں ہیڈنگ چاہیے اور ایک ہمیں ٹیکسٹ بلاک چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں سے ہم جاتے ہیں واپس اور اس کانٹینٹ کو کرتے ہیں جی یہاں سے کاپی, اور یہاں پر آ کر ایز اے ہیڈنگ کے طور پہ کرتے ہیں پیسٹ. ٹھیک ہے, یہاں سے اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے کرتے ہیں جی پیسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ تینوں بٹنس چاہیے. تو میں دوبارہ جاتا ہوں جی انسپیکٹ ایلیمنٹ کے اندر, وہاں سے جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں, یا میں سمپل اس پر رائٹ کلک کروں گا اور میں کر لیتا ہوں جی سیو امیج ایز. تو ایپ اسٹور بٹن ہے یہ,
इसको मैं करता हूँ जी सेव इमेज एज़। ये हमारे पास गूगल प्ले बटन है और ये हमारे पास एक थर्ड बटन है, ठीक है। ये हमारे पास तीनों बटन्स आ गए और हम तीनों बटन्स को यहाँ पे एसेट्स में अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इन तीनों की सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, तो इसने यहाँ पे इन तीनों को अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें ये तीनों बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक div ब्लॉक ऐड करूँगा, ठीक, कंटेनर के अंदर, और मैं इस div ब्लॉक के अंदर इन तीनों बटन्स को प्लेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इमेज को लेता हूँ, इमेज को मैं इस div ब्लॉक में प्लेस करता हूँ और इस इमेज के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ जी ऐप स्टोर वाले बटन को, ठीक है। इसके अलावा जी मैं नेविगेटर्स में जाता हूँ, मैं इसकी कॉपी क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल वी फिर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक डिफरेंट इमेज चाहिए, मैं यहाँ से गूगल प्ले चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे इमेज डिफरेंट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की इमेजेस आ गई, इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं। अब हमें कंटेनर को, ये जो हमारे पास div ब्लॉक है बिल्कुल मिडिल में जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें बटन्स प्लेस्ड हैं, इसको हमें बिल्कुल इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस सेक्शन को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हॉरिजॉन्टल सेंटर में प्लेस करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसका जो लेआउट है उसको कन्वर्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा फ्लेक्स लेआउट के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे जिसकी वजह से हम उसको हॉरिजॉन्टल सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। मैं इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं और यहाँ से मैं इसको अलाइन करूँगा सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें इस वक्त इसने हॉरिजॉन्टल सेंटर के ऊपर इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पे हम अपने अब कलर्स को चेंज करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। मैं इस कलर को यहाँ से कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैंने इस एलिमेंट पे क्लिक किया, ये देखें हेडिंग 1 मेरी सेलेक्टेड है। मैं कलर पे जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं इसको वाइट कर दूँगा। मैं इस टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसके कलर को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो div ब्लॉक है, अब हमें इसका जो साइज़ है उसको सेट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कह देता हूँ जी, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ स्टोर बटन्स, और इस पर भी मैं सेम क्लास अप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं जो भी चेंज करूँ वो इन सब पे चेंज अप्लाइड हो, ओके। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक इशू नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ कि ये जो इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पैडिंग क्यों है। आई जस्ट वांट टू सी दैट कि ऐसा क्यों है। ये देखें यहाँ पे इस इमेज के साथ थोड़ा सा इशू है। ये देखें अगर मैं इसको इसके साइज़ पर भी लेकर आऊँगा तो ये इमेज ही ऐसी है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एरिया, आई एम नॉट श्योर कि क्यों इस बटन को अपलोड किया गया है। सो वी नीड टू क्रॉप दिस डाउन और हमें ये वाला जो एरिया है बाय डिफ़ॉल्ट इसको ख़त्म करना है, और अगर हम कोई पैडिंग असाइन करेंगे वो हम वेबफ्लो के अंदर जाके असाइन करेंगे। सो वी नीड टू फिक्स दिस इमेज। तो मैं अब देखें यहाँ पे XD का इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको फोटोशॉप में जाके भी क्रॉप कर सकते हैं, बट आई विल क्रॉप दिस इन XD। ठीक है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी मास्क विद शेप। So now we have the same
سائز، اور اب اس کے سائڈ پہ ہمیں وہ پیڈنگ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں اس بٹن کو دوبارہ سے سیو کرتا ہوں، میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں سلیکٹڈ، اور یہاں سے میں ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور اس کو میں دوبارہ سے اپلوڈ کرتا ہوں، اس ایسٹ کو میں دوبارہ سے اپلوڈ کرتا ہوں. سو کچھ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ فکس کرنی پڑیں گی، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور میں اس امیج کو ریپلیس کرتا ہوں اب اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ناؤ وی ڈو ناٹ ہیو دا پیڈنگ بائی ڈیفالٹ. وہ امیج سیو ہی ایسا کیا گیا تھا جس کے اندر وہ امیج کا سائز تھوڑا زیادہ تھا اور یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اپلائی ہوئی بھی تھی. سو وی ہیو فکس دیٹ. اب میں اس کے سائز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. یہ کلاس میں نے اس پہ بھی اپلائی کر دی اسٹور بٹنس کی، اور اس پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں اسٹور بٹنس. اور اب میں اس کی جو وڈتھ ہے اس کو چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل دس از 100%. سوری، اس کا جو سائز ہے اس کو ہم یہاں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کہ اس کی جو میکسیمم ہائٹ ہے، لیٹس سے دیٹ اٹ از 50. اوکے، لیٹس سے دیٹ اٹ از 50. ٹھیک ہے، اسٹور بٹنس. ٹھیک ہے، نا وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ کہاں تک رہے گی اس اسکرین سائز کے اوپر. سو لیٹس سے دیٹ اٹ از 50 px، اور اس کے مطابق ہی وہ اس کی وڈتھ کو ایڈجسٹ کریں. دیٹ از جو اس کی ہائٹ ہوگی اس کے مطابق اس کی جو وڈتھ ہے وہ 100% ہوگی. تو لیٹس سے دیٹ اٹ از 50 px پکسلس. اور اب ہم اس کے سائز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو سی دا سائز کہ یہاں پہ انہوں نے سائز کیا ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. So let's click here and let's see the size. This is 68. So let's go with 68. ٹھیک ہے، اور ہم فونٹ فی الحال چوز کریں گے وردنا، یا لیٹس گو ود ایریل. اوکے، اور اس کا سائز ہمارے پاس ہے جی. سو دس از 18. سو لیٹس گو ود 18. ٹھیک ہے، اٹس نارمل. سو ہمارے پاس ایک بڑا بیسک سا اسٹرکچر کریٹ ہو گیا. اب ہم اس کی جو لائن ہائٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہائٹ 20 دی ہوئی ہے. سو لیٹس گیو اٹ ایز 24. اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر اسپیسنگ چاہیے بٹوین دا بٹنس. تو میں اسٹور بٹنس پہ کلک کر رہا ہوں اور میں یہاں سے جا کے یہ اسپیسنگ والے سیکشن میں اس جگہ پہ اسپیس کریٹ کروں گا. تو مارجن پیڈنگس کو مزید انڈرسٹینڈ کریں گے. میں فار ایگزامپل یہاں پہ 10 px کرتا ہوں تو یہ 10 px اپلائڈ ہو گئی. مزید دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیسنگ کی کیا صورت حال ہے. سو آئی تھنک 10 px از گڈ. اور ہمیں بٹنس کو مزید اسمال کرنا ہے. سو لیٹس گو ود 35. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہاں پر فار ایگزامپل ٹیکسٹ بلاک کے اوپر بھی ہمیں اسپیسنگ چاہیے اور نیچے بھی چاہیے. سو لیٹس اپلائی سم پیڈنگ. میں نے اپنے کی بورڈ سے آلٹ پریس کیا ہوا اور میں اس کے بعد اس کو کرتا ہوں جی اسکرول. کلک کر کے میں اس کو موو کروں ماؤس کو. تو لیٹس گو ود 25 px. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ والا جو بلاک ہے ڈیو بلاک، اس کا جو سائز ہے وہ انہوں نے اس کو ویسے تو ہمارا کنٹینر یہاں تک ہے لیکن اس نے اس کو یہاں پہ 50% پہ لمٹ کیا ہوا ہے، اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. سو لیٹس گو بیک اور یہاں پر ہم ایک اور ڈیو بلاک ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کنٹینر کی وڈتھ کو نہیں چھیڑیں گے. ہم اس سارے کانٹینٹ کو اس کے اندر کرتے ہیں پلیس اور ہم اس کی وڈتھ کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اب اس کو میں 50% پہ لے کر آتا ہوں. سو لیٹس گو ود 50% آف دا کنٹینر. ٹھیک ہے، یہ کنٹینر ہے
اور اس کی 50% width ہم نے اس بلاک کو اسائن کی ہے. سو یہاں پر ہمیں اس ہیڈنگ کی ہائٹ کو چینج کرنا ہے. سو لیٹس گو وتھ 78. لیٹس کم بیک ٹو لیٹس گو وتھ 68. ٹھیک ہے. سو وی آر ڈن ود دا ہیڈر سیکشن. اس میں مزید مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو ایک گریڈینٹ بلیک کلر ایک نظر آ رہا ہے. میں یہاں پہ انسپیکٹ میں جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے میں کرتا ہوں جی اس پہ کلک. تو یہ دیکھیں انہوں نے ایک لینئر گریڈینٹ ایڈ کیا ہوا ہے 90 ڈگریز کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ پہ بلیک ہے اور ایک سائڈ پہ ٹرانسپیرنٹ کلر ہے. اور وہ جو بلیک ہے اس کو بھی 75% پہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. سو یو کین سی. یہ دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کروں گا مے بی یو کین سی دا ڈفرینس. نو. اوکے. سو وی کین کریٹ سچ کائنڈ آف ایلیمنٹس. تو ہم جاتے ہیں جی واپس اور یہاں پر میں ایک اور کرتا ہوں جی ڈیو بلاک ایڈ. ٹھیک ہے. سیکشن کے اندر. اور اب یہاں پہ میں کچھ چیزیں ایڈجسٹ کروں گا. سو وی کین اس کو ہم مزید بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں بیکاز اٹ ول بی ٹو ارلی کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. سو میں اس پہ سیکشن پہ کلک کر رہا ہوں. اس کی جو پوزیشن ہے اس کو میں ریلیٹیو کر رہا ہوں اور اس ڈیو بلاک کی پوزیشن کو میں یہاں پہ ایبسولوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس ڈیو بلاک کی وجہ سے میرا کنٹینر کا جو اس کی پوزیشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے. اب اس وقت ڈیو بلاک میرا یہ پڑا ہوا ہے. اس کو میں پلیس کرنا چاہتا ہوں بالکل اس جگہ پہ. یہ دیکھیں ڈیو بلاک اس وقت آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اور میں اس کی جو وڈتھ ہے اس کو میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں 30% کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیو بلاک ہے یہ یہاں تک آ رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک کہ وہ جو گریڈینٹ اپلائیڈ ہے وہ کہاں تک ایکسٹینڈ کیا ہوا اس کو. سو اٹ از آلموسٹ آئی تھنک 50%. تو لیٹس گو ود 50%. ٹھیک ہے. اور اس کے جی انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ ایک گریڈینٹ ایڈ کیا ہوا ہے یہاں سے ہمارے پاس. سو دس از لینئر گریڈینٹ. اس کو 90% کرتے ہیں یہاں سے 90 ڈگریز کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ پہ ٹرانسپیرنٹ کلر تھا اور ایک سائڈ پہ جی بلیک کلر تھا. اور یہ جو بلیک تھا یہ بھی 75% تک تھا. اٹ واز ناٹ ٹوٹلی بلیک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اوکے. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس سیکشن کو بالکل ٹاپ پہ لے کر آنا ہے. تو میں اس کی پوزیشن کو بھی اب ریلیٹیو مجھے کرنا پڑے گا. سو پوزیشن کرتے ہیں جس کی ریلیٹیو. اور یہاں سے جو زی انڈیکس ہے زی انڈیکس از دا پوزیشننگ کے ایک لیئر پیچھے ہے اور اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے. سو ہم اس کا جو فار ایگزامپل اگر میں اس کو کروں گا فار ایگزامپل اگر اس کو میں 10 انڈیکس اسائن کرتا ہوں اور اس بلاک کو میں اسائن کرتا ہوں 9 انڈیکس. تو 9 انڈیکس والی پیچھے رہے گی ہمیشہ اور 10 انڈیکس والی آگے رہے گی. فار ایگزامپل اگر اس کو 11 کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیئر آگے آ گئی ہے اور یہ جو کنٹینر ہے یہ ہمارا پیچھے چلا گیا. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم اس کے جو انڈیکس ہے زی انڈیکس اس کو پیچھے رکھیں اور اس انڈیکس کو ہم آگے رکھیں. سو بٹنس کے سائز کو مزید دیکھ لیتے ہیں جو نیچے ہمارے پاس ایپ اسٹور کے بٹنز. آئی تھنک اٹس ٹو اسمال. سو لیٹس انکریز سم سائز. لیٹس گو وتھ 40. اور اس کا جو یہاں پر اسپیسنگ ہے اس کو 15 کر لیتے ہیں. سو یو کین میک فردر ایڈجسٹمنٹس.
اس کنٹینر کو بھی ہم کرتے ہیں جی یہاں سے فلیکس اور اس کو مڈل میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے فلیکس کرنے سے ہی وہ ہمارا ایڈجسٹ ہو جائے گا. نہیں اوکے. Okay ji, so this was the very first section of Kareem's website. So I hope